السلام علیکم پیارے ناظرین، کیسے آپ سب؟ آج شب برات کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیارے ناظرین، پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایہ شفقت و رحمت، تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحے رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے اور نوازش کثیر الالطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے، سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ جل جلالہ نیچے آسماں پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر موجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان 15ویں رات ہے جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور ان کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے دو جہاں تخلیق کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔